وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مرد و عورت میں قصاص یکساں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مرد ہو یا عورت قصاص یکساں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر عورت قاتلہ ہو تو اس کو تو قربان کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اگر قاتل مرد ہے تو نہیں، عورت کے قتل میں تو اس کو نہیں نہ کیا جا سکتا۔ عورت تو آدھی ہے، وہ تو نصف ہے، یعنی ان کے حساب سے ایک بندہ دو عورتیں مارے تو پھر اس کا قصاص بنتا ہے۔ کیا کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ فرمایا یہ ساری تھیریز تمہاری غلط ہیں، یہ سارا سسٹم تمہارا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کا خون برابر رکھا ہے، برابری کی سطح پر۔ چند ایک مسائل ہیں جن میں عورت کو آدھا حصہ دیا گیا، مرد کو برابر دیا گیا، پورا دیا، وہ چند ایک مسائل ہیں۔ وہ انسان کی، مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن نمازیں 5 پڑھنی ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے، حج پورا کرنا ہے، روزہ پورا رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت آدھا روزہ رکھے، 12 بجے آف کر دے، نمازیں 2:30 کر دے۔ کچھ دوستوں نے تو 3 بنائی ہوئی ہے نا، انہوں نے فکر لاتا اپنا 3، کہتے ہیں اتنی زیادہ کیسے پڑھیں گے؟ عورت اور مرد خون کے قصاص میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث تمام ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ فرمایا المسلمون تتکافؤ دماؤہم، مسلمانوں کے سب کے خون برابر ہے۔ یہ نہیں جس طرح یہودیوں نے بنا رکھا تھا کہ بنو نزیر کے اور ہیں، بنو قریظہ کے اور ہیں، اوس کے اور، خزرج کے اور ہیں۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معاملہ بھی آیا تھا، تو مخزومیہ خاندان کی ایک عورت تھی، تو جب اس کو سزا ہونے لگی تو کہنے لگی کیوں ایسے ہوگی، یہ تو بڑے خاندان کی ہے۔ پھر میں کس خاندان کی بات کرتے ہو؟ میرے خاندان سے بڑا خاندان بھی کوئی ہے؟ میری بیٹی بھی اگر یہ غلطی کرے، یہ جرم کرے تو اس کی سزا بھی پوری ہوگی۔ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خود اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، کوئی گنجائش نہیں، سب برابر ہیں۔ اور تم نے کیسے کہہ دیا؟ امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزام کے نام ایک خط لکھا، اور آپ نے فرمایا ان الرجل یقتل بالمرأ، اگر کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یقتل، قتل کیا جائے گا، برابر ہیں۔ اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے امام سبا کا ایک استدلال نقل کیا ہے، جو انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام احمد نے وہ حدیث بیان کی ہے اپنی مسند میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی ربیہ اس کا نام ہے، اس ربیہ نے، پھوپھی نے
ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تو ساتھ ہی انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا. انہوں نے انکار کر دیا اور معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ عدالت سے پیچھے مسائل اور ہوتے ہیں، جب عدالت میں آ جائیں اور ہوتے ہیں. پھر اختیارات کافی سارے چھن جاتے ہیں، پھر عدالت کے کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم القصاص، بے قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، اس کا قصاص دینا ہوگا. اس کے بھائی نے کہا کہ کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اس نے توڑا ہے نا تو توڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ دانت توڑا جائے گا. وہ کہتا ہے مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دانت نہیں توڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ توڑا جائے گا، قصاص ہوگا. وہ آگے کہتا ہے نہیں جی، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، سچا نبی بنا کے بھیجا، نہیں توڑا جائے گا. اب ہوا کیا؟ اب ان لوگوں نے مل کر خاندان سے معذرت کی، معافی مانگی، ان کو معافی مل گئی. جب معافی مل گئی، گنجائش موجود ہے، تو پھر کیا دانت توڑنا تھا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا کہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آیا، آپ نے فرمایا قصاص ہوگا. اب اس کا بھائی قسم کھا کہتا کہ نہیں ہوگا. اس نے کیوں کھائی؟ اب وہ بات آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ ابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جب وہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے. بات تو یقین کی ہے نا، توکل کی ہے نا. کتنا بڑا توکل اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمیٰ میں اس سے بڑی عدالت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ قسم کھا رہا ہے کہ نہیں توڑا جائے گا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، جب بندے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، میری مرضی نہیں، میری زبان سے میری مرضی سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا، میرا قدم میری مرضی سے نہیں اٹھے گا، میرا ہاتھ میری مرضی سے نہیں ہلے گا، میں سفر کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں دوستی بھی تیرے لیے کروں گا. الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ کے بندوں کی دوستیاں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی دشمنیاں اللہ کے لیے، ان کی اپنی مرضی ہی نہیں. پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ قسم بھی کھا لے تو اللہ پوری کر دیتا. تو اس سے استدلال جو انہوں نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ قصاص ہوگا اور خون برابر ہے. یہ نہیں کہ عورت قاتلہ ہو تو پکڑ لو، اگر مرد قاتل ہو تو چھوڑ دو، اس لیے کہ عورت تو نصف درجے کی ہے. کوئی نصف درجے کے نہیں، اس کا خون بھی برابر کا ہے.